منیرے کی منجی ٹھک چکی ہے عزیزان من، پاکستانی فوجی جرنیلوں کا پتہ کاٹنے کے لیے پہلے تو $9 بلین کی سیل پیٹریوٹ میزائل کی سعودی عرب کو اپروو کی ہے کہ ٹھیک ہے یار یہ تمہارا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، یہاں پہ تگڑا فارغ کرو پاکستانیوں کی اوقات نہیں۔ ایک بہت بڑی خبر آپ کو دینی ہے، سعودی عرب نے پاکستان کو انکار کر دیا ہے، ہم JF-17 نہیں خریدتے، یہ انکار کر دیا۔ سعودی عربیہ کیا ہے، کیا کہہ رہا ہے سعودی عربیہ؟ اور آنے والے دنوں کے اندر ہی پاکستان کے میڈیا کے اندر شاید اس طرح سے اس خبر کا ذکر نہ ہو، لیکن ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ آئی کے مطابق سعودی عرب نے پاکستان کو انکار کر دیا ہے کہ وہ JF-17 نہیں خریدے۔ ایسا ممکن ہوا ہے امریکی دباؤ کے بعد کہ اگر آپ نے کوئی صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کیا اس سے جس طریقے سے بگڑ جانا ہے، وہ بگڑ جاتا ہے، وہ راتوں رات بگڑ جاتا ہے، اور وہ بگڑ گیا نا تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ اب وی آر ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن۔ یہ سر یہ ایک سفارتی محاذ کے اوپر کیسے دنیا کے سامنے میسج جاتا ہے کہ کوئی ملک اتنا غیر ذمہ دار ہو؟ الجزیرہ نے جو آج بات کی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف مشکل کا شکار ہے۔ جب پاکستان پر حملہ کرنے کی بات آتی ہے تو نئی دہلی اور کابل جو ہے ایک ہی صفحے یعنی ایک پیج پر ہوتے ہیں۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ انڈیا کے ساتھ جنگ کا امکان اب بھی موجود ہے۔ پاکستان نے انڈیا سے 4 جنگیں لڑی ہیں، چاروں کی چاروں ہار ہے، چاروں کی چاروں ہار ہے۔ پر باتیں سن لے تو کیا ہے پاکستان جیتا۔ دیکھو نا آپ کے اتنے جذبے سے آئے ہو کہ ہم جیتے ہیں، بٹ ہم تو ہارے ہیں۔ کارگل ہار گئے، 1971 ہار گئے، 1965 ہار گئے، 1948 ہار گئے، جیتے آج تک ہم۔ اور باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے نیو دلی نے کہ ہمارے چین کے ساتھ تعلقات جو اچھے ہو رہے ہیں تو اس میں پاکستان کے کنسرنز ہیں کہ بھئی ہو کیا رہا ہے۔ ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف YouTube پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ تو پھر یہ باتیں کیوں پھیلاتے ہیں کہ آپ کو مجھے جھوٹ پہ لاتے؟ آپ نے بھی کہا جیتا، میں بھی کہتی تھی جیتا، پھر جب میں فیلڈ میں پھر میں نے پڑھا، میں نے کہا یہ تو غلط بتا ہے۔ ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ امریکی دباؤ کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کو انکار کر دیا ہے، البتہ ترکی کو ہاں کر دیا ہے۔ یہ بری خبر کیا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے ایک $2 بلین کی ڈیل کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ پاکستان سے JF-17 جو ہے وہ خریدے جائیں گے۔ اب اس کے اندر یہ باتیں بھی آئی تھی کہ سعودی عرب پاکستان کے JF-17 تھنڈر کیوں خریدے گا جبکہ سعودی عرب کے پاس اس سے کہیں زیادہ مہنگے بھی اور جدید قسم کے فائٹر جیٹ بھی ہیں۔ پھر اسی خبر کے ساتھ یہ خبر بھی آ گئی تھی کہ سعودی عرب یہ اپنے لیے نہیں خرید رہا بلکہ یہ سوڈان کے لیے خرید رہا ہے۔ پھر اس خبر کی بھی تردید ہوگی کہ نہیں، یہ سعودی عرب خود ہی خرید رہا ہے اور اسی ویژن 2030 کے تحت خرید رہا ہے کہ ہم نے دیگر ممالک کی جو ٹیکنالوجی ہے ان کو بھی لینا ہے، اور نہ صرف پاکستان کے حوالے سے بلکہ جو ترکی کے جدید ترین فائٹر جیٹ ہیں کان، جس کے اوپر ترکی بڑا فخر بھی کر رہا ہے، اس حوالے سے بھی سعودی عرب نے بڑی دلچسپی کا اظہار کیا۔ اب جب یہ خبریں اور ڈیلز کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ سعودی عرب ایسا سوچ رہا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر دونوں ممالک یعنی پاکستان اور ترکی کے ساتھ ایک بڑی ڈیل فائٹر جیٹ کو لے کر سکتا ہے، تو امریکی کچھ حکام ہیں وہ سعودی عرب کے اوپر ایک دباؤ بھی ڈالتے ہیں اس آرٹیکل کے مطابق، جو اس آرٹیکل کے اندر جو اس خبر کے اندر شائع ہوا ہے۔ اور امریکی حکام کی طرف سے کہا جاتا ہے سعودی حکام کو کہ ایسی آپ کی کون سی ضرورت ہے جو ہم پوری نہیں کر سکے اور آپ ترکی اور پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو دیکھیے آپ ایسا نہ کریں، یہ اس طرح اگر آپ کریں گے تو ہماری جو ڈیفنس اکوپمنٹ ہے یا ڈیفنس انڈسٹری ہے اس کے جو شیئر ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ یہ اس آرٹیکل کے اندر اس خبر کے مطابق کہا گیا ہے۔ اب اس کے بعد سعودی حکام کی طرف سے وائٹ ہاؤس کو اس حد تک تو یقین دہانی کروا دی ہے کہ ٹھیک ہے ہم JF-17 نہیں خریدتے، یہ انکار کر دیا گیا یا یہ یقین دہانی وائٹ ہاؤس کو کروا دی گئی ہے اور پاکستان کو انکار کر دیا گیا۔ ترکی کے معاملے کے اوپر خاموشی اختیار کی گئی ہے، البتہ پاکستان کے معاملے کے اوپر وائٹ ہاؤس کو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے اور پاکستان کو انڈائریکٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر ہی پاکستان کے میڈیا کے اندر شاید اس طرح سے اس خبر کا ذکر نہ ہو، لیکن ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ آئی کے مطابق سعودی عرب نے پاکستان کو انکار کر دیا ہے کہ وہ JF-17 نہیں خریدے گا، اور ایسا ممکن ہوا ہے امریکی دباؤ کے بعد۔ آپس میں کیا چل رہی ہے بات چیت؟ ایک اور کچھ نہ کچھ ابھی انہوں نے طے پا لیا ہوگا، کر لیا ہوگا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ آنا ہے، اب وہ آ گیا وقت۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بالکل جیسے دھن آ رہا ہے، مگر اٹس اے ڈیفیکلٹ سچویشن۔ اب کیسے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بنائیں گے، بیکاز وہ بندہ ایسا ہے عائشہ کہ اگر آپ نے کوئی صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کیا اس سے جس طریقے سے بگڑ جانا ہے، وہ بگڑ جاتا ہے، وہ راتوں رات بگڑ جاتا ہے، اور وہ بگڑ گیا نا تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ اب وی آر ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن۔ اچھا اب یہ کیسے اس کو ڈیل کریں گے، آئی وش دیم گڈ لک، بٹ ہماری یہی امید ہے کہ امریکہ کو ناراض کیے بغیر اس دلدل کے اندر نہ جائے، سعودی عربیہ کو ساتھ رکھا جائے، ٹرکی کو ساتھ رکھا جائے اور ان کے سہارے کے ساتھ کٹھے مل کے چلے، اسلامی جو کچھ کرنا ہے ہم کسی کو ساتھ لے کے چلیں اور کوئی ایسی چیز کے اوپر اگری نہ کریں
جس کے ساتھ پاکستان کے اندر ایک بیکلیش آ جائے. لیکن اس دوران ایک اور بھی بڑی اہم خبر آ رہی ہے کابل سے. اور کابل سے خبر کیا ہے کہ وہاں کے جو سپوکس پرسن ہے افغان حکومت کے ذبیح اللہ مجاہد, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں کچھ تصویریں شیئر کی. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے پاکستان کے جو فوج کے 3 لوگ تھے وہ ہمارے قبضے میں تھے. 12 اکتوبر کی رات کو جب بڑے کلیشز ہوئے تھے بارڈر پر, تو ان لوگوں کو سعودی عربیہ کی مطلب کہنے پہ دوست ملک انہوں نے لکھا ہے, بلکہ انہوں نے ان اشخاص کی تصویریں بھی لگائی ہیں, پکچرز لگائی ہیں جو سعودی عربین مطلب لازمی طور پر سعودی گورنمنٹ کے لوگ ہوں گے. کہتے کہ ان کے کہنے پہ اور رمضان کیونکہ آ چکا ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے, اور بلکہ چھوڑ کیا دیا, ہم نے سعودی عربیہ کے حوالے کر دیا ہے. خیر پاکستان نے بھی کہا کہ جی بالکل ان کے حوالے ہوئے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو جب 12 اکتوبر کو یہ معاملات چل رہے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ فوج کے جو لوگ ہیں, ایک تو کیجولٹیز بہت بڑی تعداد میں ہوئی تھی, دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں کو زندہ پکڑا گیا تھا. لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو اس وقت ڈینائی کیا گیا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ سعودی عرب سے ان کی دال نہیں گل رہی, اور سعودی عرب کے ساتھ جو انہوں نے دفاعی معاہدہ کیا تھا جو میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں وہ بڑبڑا چکا ہے, اور اس کو بڑبڑایا اور کسی اور نے نہیں بڑھایا. اس کو جو کھڑکایا ہے وہ امریکہ نے جا کے کھڑکایا ہے. وعدے عاصم منیر جا کے امریکہ میں کر کے آیا ہے کہ میں بھیجوں گا فوج بھی, میں حاضر ہوں. فوج میں اندر سے جو ہے وہ جو ابال آیا ہے, جو پلس رپورٹ آئی ہے وہ آپ کو بتایا ہے, اور مانے نہ مانے حقیقت ہے کہ فوج نہیں جانا چاہتی, گالیاں نہیں کھانا چاہتی, اور اس کے لیے بہانہ بنانے کے لیے ایسٹرن ویسٹرن بارڈر کے اوپر اور جو بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن ایک طرف تو یہ جو بھی وعدے کر کے آیا ہے منیرے نے کبھی کوئی پورا نہیں کیا. منیرے نے آپ کو کہا نہیں تھا 3 سال پہلے میں $80 بلین کی انویسٹمنٹ لے کے آؤں گا. ادھار کے اوپر تھک تھکڑی کے اوپر ان کا گزارا ہے ٹوٹل, اور بٹھا کے اس کو رہا ہے ڈکٹیٹرز کو لا کے افطاروں کو یہاں پہ لا کے بٹھا رہا ہے کہ یہ یہاں پہ کام کرے گا. اور وعدے ٹرمپ کے ساتھ لنچ کر کے کرایا تھا, اور دوبارہ جا کے ریئر ارتھ ایلیمنٹ دکھا رہا تھا کہ یہ بھی میں تمہیں دوں گا. چائنا نے ادھر سے ان کا پتہ کاٹا ہے پہلے ہی, ان کو ان کی اوقات کے اندر لائے ہیں. چائنیز کے اس لیے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی اسٹریٹجک اونرشپ نہیں لے رہے, وہ بیک برنر کے اوپر پڑا ہوا. لیکن امریکہ نے اب اس کو پہچانتے ہوئے اس کی اوقات میں لانے کا پروگرام جو چلایا ہے, اس میں پہلے تو سعودیہ اور پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ ہے, اور ہم اتنے دنوں سے سن رہے ہیں کہ سعودیہ اور ترکی اور پاکستان کا ایک ٹرائی لیٹرل 3 پارٹیوں کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہونے والا ہے. چاروں طرف ڈرامے ان کے شروع ختم نہیں ہوتے نا, ایک فلم ان کی ختم نہیں ہوتی, اگلی فلم یہ چالو کر دیتے ہیں. نکلتا کیا کھودتے ہیں پہاڑ, نکلتا ہے چوہا. وہ تو احمد شریف چودھری جیسا جو ہے نا شکل نکال کے چوہا نکلتا ہے, اندازہ آپ کریں. لیکن جو گراؤنڈ پہ ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے سعودیز کو ہماری اطلاعات کے مطابق کہا تھا کہ ان کو سائڈ کے اوپر کرو, ان کی اوقات ہی نہیں ہے, تمہیں کیا ڈیفنس امبریلا دیں گے, ہم دیں گے تمہیں ڈیفنس امبریلا. اور اس کے تحت جناب صدر ٹرمپ نے 2 کام کیے ان کو ان کی اوقات کے اندر لانے کے لیے, پاکستانی فوجی جرنیلوں کا پتہ کاٹنے کے لیے. پہلے تو $9 بلین کی سیل پیٹریوٹ میزائل کی سعودی عرب کو اپروو کی ہے کہ ٹھیک ہے یار یہ تمہارا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, یہاں پہ تگڑا فارغ کرو ان پاکستانیوں کو, ان کی اوقات نہیں, جو کہ اس وقت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستانیوں کو اپنی نوکری کے اوپر, اپنی چوکیداری کے اوپر تو رکھا ہوا ہے انہوں نے سعودیز نے, اس سے زیادہ ان کی اوقات کیا ہے وہ آئندہ مزید آپ کو جا کے کھلتی ہوئی نظر آ جائے گی. اور جن کو صبح شام سلوٹ ٹھوکتے ہیں صدر ٹرمپ, اور کل پرسوں سے انہوں نے رولا مچایا ہوا ہے کہ بلوچستان میں جو بھی ہے وہ ہندوستان کر رہا ہے. تو صدر ٹرمپ نے ایک طرف تو سعودیہ کے ساتھ ڈیفنس معاہدہ کر کے ان کو ان کی اوقات کے اندر لایا ہے, اور دوسری طرف انڈیا کے ساتھ جا کے انہوں نے ڈیفنس ڈیل کر لی ہے جناب, ٹریڈ ڈیل کر لی ہے. اور پاکستان بیچ کر رہا ہے, پاکستان کی تو تمام کارخانے بند ہو چکے ہیں. عاصم منیر مستری لے کے آئے ہیں نا آپ لوگ, ڈیریس نے بات کا, اس نے آپ کے تمام کاروبار تو تباہ کر دیے. پوچھ لیں کسی انڈسٹریلسٹ سے, بجلی کے بل جس قسم کے آ رہے ہیں اور جو سیکورٹی سچویشن ہے, لوگ پاکستان سے زندہ بھاگ کا نعرہ مار کے جا رہے ہیں. پاکستان میں آئے گا کون, کاروبار کون کرے گا؟ ایکسپورٹ تو آپ کا ڈیفیسٹ 44% کے اوپر ہے جناب. جناب میں چمچے بٹھا دیتے ہیں, لوگ یہاں پہ آ کے باتیں کرتے ہیں. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے, اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور زیڈ کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.